لوگ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں، جو چیز بعد میں ہونی ہے نبی پہلے بتا رہا ہے، جس سے رب خود نہیں چھپا اس سے اس نے اور کیا چھپانا تھا۔ حضور نے فرمایا ایک دن آئے گا تو بھی یہیں کھڑا ہوگا اور میں بھی یہیں کھڑا ہوں گا، مگر اس دن کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، میں ایک فاتح کی حیثیت میں ہوں گا، تو ایک مجرم کی حیثیت میں میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس نے کہا جائیے جائیے، بہت سنی ہے ایسی باتیں، ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا۔ جب اس نے یہ کہا نبی پاک منہ پھیر کر حتیم میں چلے گئے، وہ بھی کعبے کا اندرونی حصہ ہے، وہاں جا کر نوافل پڑھتے رہے، وہ چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے۔ جب ہجرت کے بعد مکہ فتح ہوا، نبی پاک شہر میں داخل ہوئے، صحابہ کی بہت بڑی تعداد، بعضوں نے 70,000 لکھی، بعضوں نے زیادہ لکھی، بڑی تعداد صحابہ کی ساتھ نبی پاک شہر میں داخل ہوئے۔ سامنے وہی مکے والے ہیں جنہوں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، کون سا ستم ہے جو نہیں ڈھایا تھا، سب سامنے تھے۔ گرجتی ہوئی آواز میں، لرزتی نہیں گرجتی ہوئی، لرزا دینے والی آواز میں فرمایا مکے والے ہو، جانتے ہو میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو جیسے وہ ڈر جائیں، پتہ نہیں آپ آج ہم پر کیا قیامت اترنی ہے، اس طرح گرجتی ہوئی آواز میں فرمایا۔ وہ مکے والے کہنے لگے آپ ہم سے پوچھتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے 53 برس آپ کو دیکھا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ گزارے ہیں۔ آپ وہ ہیں جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے ہیں، جو پتھر کھا کے پھول برساتے ہیں۔ آپ ہم سے پوچھتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ہم جانتے ہیں آپ ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے خطا کار بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ جب انہوں نے یہ کہا، سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم سب آزاد ہو وانتم مطلقا، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں۔ صحابہ کہہ رہے تھے آج بدلے لینے کا دن ہے، فرمایا میرے صحابیوں کہو آج معاف کرنے کا دن ہے۔ یہاں ایک بات محبت کی کر رہا ہوں، جس کو پسند آئے رکھ لے ورنہ واپس کر دے، پہلی بار کر رہا ہوں، محبت کی بات ہے۔ سرکار رحمت للعالمین ہے۔ کون ہے سرکار؟ جانی دشمن سامنے آئے، سر جھکایا تو انہوں نے معاف کر دیا، اور قیامت کے دن ارحم الراحمین ہمیں معاف نہیں کرے گا کیا؟ سوچنے کی بات ہے، جب سرکار کے سامنے مجرم بن کے سر جھکا رہے ہیں، غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، جب سرکار معاف کر رہے ہیں اللہ بھی ضرور معاف کرے گا۔ اللہ سرکار کا یہ خلق عظیم دیکھ کر وہ مکے والے بھی قدموں میں گر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مسلمان ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار کعبے میں پہنچے، ادھر شیبی کو اطلاع ہو گئی مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے، مسلمانوں کا نبی فاتح کی حیثیت میں داخل ہو چکا ہے، اس کو بھی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، سرکار اسی جگہ آ کر کھڑے ہوئے جہاں اس رات کھڑے تھے، اور اتفاق سے شیبی بھی وہیں آ کے کھڑا ہوا جہاں اس رات کھڑا تھا۔ اس نے آتے ہی چابیاں حضور کی طرف پھینک دی، ایک صحابی نے اٹھا کر نبی پاک کو دے دی۔ حضور کبھی چابیوں کو دیکھتے ہیں، کبھی شیبی کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا شیبی وہ رات یاد ہے؟ تو بھی یہیں کھڑا تھا، میں بھی یہیں کھڑا تھا، اس دن تو نے میرے لیے کعبے کا دروازہ نہیں کھولا تھا، میں نے تجھے کہا تھا ایک دن آئے گا تو بھی یہیں کھڑا ہوگا، میں بھی یہی کھڑا ہوں گا، اور کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور تو میرے سامنے مجرموں کی طرح کھڑا ہوگا۔ بول شیبی آج کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں یا نہیں؟ تو شیبی جو جواب دیتا ہے، شاعر ترجمانی کرتا ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی۔ اس نے کہا حضور ایک یہی کیا، جو کچھ آپ کہتے تھے ویسا ہی ہوا ہے۔
اس کی گردن جھکی ہوئی ہے، مجرموں کی طرح سر جھکایا ہوا ہے۔ حضور نے کہا میرے صحابیوں، میں کعبے کی چابیاں آج ایک شخص کو دوں گا، جس کو میں دوں گا کعبے کی چابیاں اسی کے پاس رہیں گی۔ اس کے بعد اس کی اولاد میں آگے اولاد در اولاد یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، کوئی ان سے چابی واپس نہ لے۔ اسی کی اولاد میں، جس کو میں دوں گا اسی کی اولاد میں قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، کوئی اس سے واپس نہ لے۔ صحابہ تمنا کر رہے تھے حضور میرا نام لے دے، مجھے کعبے کے چابی بردار کے کعبے کے دروازے کی چابی میرے پاس رہے، میری اولاد میں چلے۔ سب تمنا کر رہے تھے، فرمایا شیبی میں تجھے چابیاں دیتا ہوں۔ وہ قدموں پہ گرا اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خلق عظیم تھا، یہ شان خلق تھا کہ دشمن بھی قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ نبی کی عید منانے والوں، وہ لوگ جو نبی کی مثلیت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کو کوئی ایک کردار تو دکھائیں۔ میرا نبی وہ ہے جس کی خلق عظیم نے پوری دنیا کو خوش کیا ہوا، کوئی ان کی مثال ملتی نہیں۔ جانور تلک پر آپ خلق فرماتے ہیں، ہم پر جانوروں کے بھی حقوق ہیں کہ ان کو کس طرح رکھنا ہے، کس طرح پالنا ہے۔ فرمایا ایک شخص کپڑا پہنتا ہے، اس کا مقصد دکھاوا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ میں نے کتنا شاندار کپڑا پہنا ہے، وہی کپڑا اس کے لیے گناہ ہے۔ ایک شخص کپڑا پہنتا ہے، قیمتی کپڑا ہے، لیکن وہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہ اللہ نے مجھے دیا، میں پہن رہا ہوں، جائز کپڑا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہی اس کے لیے ثواب ہے۔ ایک شخص گاڑی خریدتا ہے، سواری اونٹ گھوڑا یا آج کل موٹر خریدتا ہے، اس کا مقصد یہ مجھے دوسرے سے مانگنا نہ پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی سے مدد نہ لینی پڑے، میرے پاس اپنی سواری ہو اس لیے خریدتا ہے، وہی اس کے لیے باعث برکت رحمت ثواب ہے۔ اور اگر یہ کہ دوسروں کو دکھائے کہ نہیں میں کار والا ہوں، وہی اس کے لیے عذاب ہے، گناہ ہے۔ ہمیں ایک ایک چیز بتائی گئی ہے، کون سی بات ہے جو اسلام نے ہمیں نہیں سکھائی؟ فرمایا پانی پیو 3 سانس لے کر پیو، کیونکہ آپ بڑا گھونٹ پڑیں گے، بھر لیں گے تو آپ کے ناک سے ایک دم سانس نکلے گی، وہ دوبارہ اسی گلاس میں پانی میں چلی جائے گی اور آپ کے جراثیم جو نکلے وہ پھر اندر چلے جائیں گے، صحت کے لحاظ سے۔ اور ویسے بھی طریقہ ہے، کھڑے ہو کر نہ پیو کہ کھڑے ہو کر پینا کھانا جانوروں کا طریقہ ہے، کبھی کبھار مجبوری ہو تو اور بات ہے، عادتاً کھڑے ہو کے کھانا پینا جائز نہیں، کبھی کوئی مجبوری ہے اور بات ہے، عادتاً ایسا جائز نہیں۔ کھانا کس طرح کھانا ہے اپنے سامنے سے کھاؤ، اگر ایک تھال میں کھا رہے ہو، یہ نہیں کہ دوسرے کے سامنے جو بوٹی رکھی ہے اس کی آنکھ ادھر پھیر کے ہٹا لو، طریقہ سکھایا ہے۔ اور پوچھے ابن ہشام کی سیرت دیکھیں جو اس نے لکھی ہے، نبی پاک کی سیرت مشہور ہے، سیرت ابن ہشام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائی یتیمی کی حالت میں تھے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، 6 برس کے ہوئے والدہ ماجدہ تشریف لے گئی، 8 برس کے ہوئے دادا جان تشریف لے گئے، پھر اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہتے تھے۔ اٹھائے سیرت کی کتابیں، چونکہ حضرت ابو طالب کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، کثیر العیال سے زیادہ اولاد والے تھے، مال زیادہ نہیں تھا، کھانا تھوڑا ہوتا تھا۔ وہ سنیں کیا ہوتا تھا، جب نبی پاک دسترخوان پر بیٹھتے تھے ایک لقمہ لے کر دیر تک چباتے رہتے تھے تاکہ دوسروں کو زیادہ کھانے کا موقع مل جائے۔ آج ہم بوٹیاں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا ہمیں مل جائے سو مل جائے۔ بچپن میں یہ حال ہے، بچپن میں یہ حال ہے۔ اندازہ کریں جو لوگ کہتے ہیں کہ بشر تھے اور 40 سال کی عمر میں نبی بنے، وہ بچپن میں ہی ایسا کر کے دکھاتے ہیں، کوئی ایک بات دکھائے۔ حالانکہ جو نبی پاک کو 40 سال کی عمر سے نبی باندھتا ہے، اس کا مطلب وہ 40 سال نبوت سے نکال دیتا ہے۔ نبی تو پیدائشی نبی، جنہوں نے نبی بننا تھا عالم ارواح میں نبی بن چکے تھے۔ یہ تو نبوت کے اعلان کا وقت تھا جو 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بھی بیٹھتے ہیں تو کیا طریقہ سکھایا، ادب سکھایا، کون سی بات ہے جو انہوں نے نہیں سکھائی۔ اور کھانے کا کیا عالم تھا، صرف آپ کا نہیں، آپ کے اہل بیت کی شان سن لو۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے ایک روٹی پکائی، روٹی پکا کے جب تیار کی تو دل نہیں چاہ پہلے کھانے کو روٹی لے کے حضور کے پاس آ گئی۔ فرمایا بیٹی کیسے آئی ہو، کیسے آئی ہو؟ عرض کی ابا جان 3 دن کے بعد پہلی مرتبہ آج گھر میں یہ کچھ کھانا آیا، میں نے روٹی پکائی، 3 دن کے بعد
تو میرا دل نہیں چاہا کہ میں اکیلے کھا لوں، میں آپ کے پاس لائی ہوں۔ فرمایا بیٹی تیرے باپ نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ اضطراری غربت نہیں تھی، یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، انہوں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو وہ اخلاق سکھا گئے کہ ہم ان پر عمل کریں تو اللہ کے پیارے ہو جائیں۔